آزادی کو ذمہ داری سے استعمال کرنا۔ اگرچہ ہم فضل کے تحت رہتے ہیں، ہمیں کبھی بھی مسیح میں اپنی آزادی کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب ہم اس اصول کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کرنتھیوں کی کلیسیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ یقینی طور پر اپنی آزادی کو خدا کی مرضی کے خلاف ورزی کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اب دوبارہ سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ پولس نے ایک خط لکھا تھا۔ پولس رسول نے کرنتھیوں کے پہلے خط سے پہلے بھی کرنتھیوں کو ایک خط لکھا تھا، بد اخلاق لوگوں کے ساتھ صحبت نہ رکھنا۔ لیکن ظاہر ہے کرنتھیوں نے پولس کو واپس ایک خط لکھا جو ایک اور خط ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس خط میں انہوں نے ایسے بیانیہ استعمال کیا جو کرنتھس کی ثقافت میں بہت نمایاں تھا۔ اس بیان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بائبل پر مبنی نہیں ہے تو اس میں سچائی کے عناصر بالکل تحریفات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ نعرہ سنا ہے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے۔ آپ اسے عام آدمی پر ڈال سکتے ہیں جو بائبل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور وہ کہتے ہیں یہ بائبل کی آیت ہے اور یہ نہیں ہے۔ اب وہاں سچائی کا عنصر موجود ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ خوفناک تحریف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور ایک نعرہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اسے بائبل کی آیت کے طور پر نقل کرتے ہیں؟ یہ بائبل کی آیت نہیں ہے۔ اب وہاں سچائی کا عنصر موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بائبل کا بیان نہیں ہے جو جامع ہے، یہ بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح پولس کچھ بیانات پر توجہ دینے جا رہا ہے جو کرنتھیوں کے پاس تھے، جن میں سچائی کے عناصر تھے لیکن وہ بگاڑ کا باعث بن سکتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا۔ یہاں کرنتھیوں کا بیانیہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بائبل میں یہ حوالہ جات ہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ یہ کرنتھیوں کے الفاظ تھے، لیکن پولس نے کہا یہاں ایک الہی نقطہ نظر ہے، لیکن ہر چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اہل ہونا پڑے گا۔ جب آپ کہتے ہیں میرے لیے سب کچھ جائز ہے، آپ کو اہل ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا لیکن ہر چیز فائدہ مند نہیں ہے، یا ہر چیز آپ کو یسوع مسیح میں بڑھنے اور بالغ ہونے میں مدد کرنے والی نہیں ہے۔ در حقیقت اگر پولس کے پاس وقت ہوتا تو وہ اس سے اس طرح خطاب کر سکتا تھا جیسے کہ اس نے گلاطیوں کے ساتھ کیا تھا جب اس نے مسیح میں آزادی کے بارے میں بات کی تھی۔ گلاطیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں غور کریں، وہ کیا کہتا ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ وہاں وہ پرانے عہد نامے کے قانون سے نمٹ رہا ہے جو ہمیں غلامی میں ڈالتا ہے، لیکن پھر وہ متن میں تھوڑا آگے کہتا ہے، آیت نمبر 13 میں، اپنی آزادی کو ذمہ داری سے استعمال کرنا۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اور کرنتھس میں اس کے بالکل برعکس وہ کر رہے تھے۔ وہ نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم فضل سے بچ گئے ہیں، اور اس طرح اس لحاظ سے ہم بنیادی طور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہیں۔ اور پولس نے کہا نہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بیان کے ساتھ نعرہ جاری رکھا، اور پولس نے جواب دیا 12ویں آیت میں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ اور پھر پولس نے الہی نقطہ نظر کے ساتھ جواب دیا، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ دوسرے لفظوں میں ایسی چیزیں ہیں جو خدا کا تحفہ بھی ہیں اور آپ ان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پاک عشاء کی میز پر نشے میں ہوتے ہیں، ہم اسے بعد میں دیکھیں گے۔ وہ انگور کے پھل کو اس طرح استعمال کر رہے تھے جس سے خدا کی مرضی کے خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور یہ ان پر کیسے اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی آزادی لے رہے تھے جس کی وجہ سے نشے کی
عادت پڑ گئی، اور اس طرح آپ لے سکتے ہیں اور آپ اسے بہت سے مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں جن میں اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور بیانیہ، اور یہاں مسئلے کا نچوڑ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے بیانیے کے ساتھ جاری رہے۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، یہ ایک بیانیہ ہے، لیکن وہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پولس جانتا تھا، اس کا جواب یہ ہے، لیکن خدا ان کو اور ان کو نیست کرے گا۔ اور خلاصہ یہ کہ آپ جو کچھ دیکھنے جا رہے ہیں اس کی باریک بینی یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن اس نے کہا اگر آپ اپنے جنسی سلوک میں خدا کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں تو آپ مرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مختصر کہہ رہا تھا ہمیں جنسی تعلق کی بالکل اس طرح ضرورت ہے جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ اور پالوس نے کہا نہیں، اب وہ جنسی تعلق کی نعمت پر بات کرتا ہے، لیکن وہ ان کی عقل سے نمٹ رہا ہے، وہ ان کی بد سلوکی سے نمٹ رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کیونکہ فوراً باب نمبر 6 کی 13ویں آیت میں پالوس بیان کرتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ دیکھو یہ سارا معاملہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ جائز ہے، جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں جنسی تعلق کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ جنسی تعلق کی تعریف اس طرح کر رہے تھے کہ خدا نے اس نعمت کی تعریف شادی میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں کی۔ بعد میں وہ اس حقیقت پر بات کرتا ہے، آپ جانتے ہیں، ہم اسے ایک اور اصول میں دیکھیں گے تو یہاں اصل مسئلہ ہے، وہ اس سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو یہاں وہ اصول ہے جو آپ دیکھتے ہیں، واقعی اس حوالے سے ابھرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ اور ظاہر ہے ایک مخصوص مسئلہ جس سے وہ نمٹ رہا ہے وہ ہے جنسی بے حیائی۔ اب اس اصول کے بارے میں سوچیں اور اطلاق کے لحاظ سے ایک لمحے کے لیے کرنتھیوں کے حالات کے بارے میں سوچیں، یہ ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ تو یہاں سوال ہے، پرانے عہد نامے کے اور آج کے دور کے غیر ایمانداروں میں کون سی ایسی باتیں مماثلت رکھتی ہیں جو کہ پالوس کی فکر سے تعلق رکھتی ہیں؟ اگر آپ رکیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر امریکی ثقافت کے اندر ہیں۔ آج کل زبردست رجحان یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی مطلق نہیں ہے، ہمیں مکمل آزادی حاصل ہے، صرف ایک چیز جو ہمیں روکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ خاص طور پر جب بات اخلاقی اقدار کی ہو، وہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں، آپ یہ سنتے ہیں، آپ یہ ٹی وی پر سنتے ہیں، آپ اسے کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ اقدار کے ساتھ ہمارا نام نہاد معاملہ ہے۔ جب آپ جنسی تعلق کی نعمت پر بات کرتے ہیں جو خدا نے دیا ہے اور جس طریقے سے خدا نے شادی کے معاملے میں اس کی تعریف کی ہے، اس طریقے سے جس طرح اسے استعمال کیا جانا چاہیے، آزادانہ اور احسان مندی اور لطف کے ساتھ، جیسا کہ خدا نے اسے ڈیزائن کیا۔ جب آپ کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے، شادی سے باہر جنسی تعلق خدا کی مرضی سے باہر ہے، اور وہ آپ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ کہاں تھے، تم کہاں تھے۔ میرا مطلب ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ یہ مضاحکہ خیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں بہت کم آپ نے سیکولر دنیا میں کسی کو ایسی قدر و قیمت کو کم کرتے ہوئے سنا ہے جو امریکی ثقافت کے اندر ہمارے کچھ قوانین کی بنیاد ہوا کرتا تھا۔ ہماری ثقافت بدل رہی ہے اور ہم اس سے دور جا رہے ہیں جو خدا نے قائم کیا۔ خاص طور پر اس علاقے میں اب یہ زندگی کے بہت سے شعبوں پر لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر جنسی آزادی کے معاملے میں۔
اور خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی ثقافت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پیٹ کے لیے کھانا اور جسم کے لیے جنسی تعلق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں، بس کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور یہی وہ فلسفہ ہے جو ہماری مخصوص ثقافت کے اندر ابھر رہا ہے۔ اب جیسا کہ ہم اگلے اصول میں دیکھیں گے، خدا اپنی مرضی کے تحت استعمال کیے جانے والے جنسی تعلق کے تحفے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو ہمیں اپنے نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو ماڈلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے اور اس کی پاکیزگی کی عکاسی کرنے کے لیے، جس کا خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک کھوئی ہوئی دنیا کو ظاہر کریں۔